انگلش کی وجہ سے میں نے اپنی امی سے پھینٹیاں بھی کھائیں، مار بھی کھائی۔ وہی بندہ جو انگلش سے بھاگ رہا تھا وہ کلاس میں کھڑا ہو کے انگلش پڑھایا کرتا تھا۔ اسپوکن انگلش ٹیچر کے لیے انٹرویو تھا، جن صاحب نے میرا انٹرویو لیا اینڈ پہ مجھے چائے پلا کے کہتے کہ میری انگلش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی اسکل ڈیولپ کرنی ہے، اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے بعد جو بھی سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے دیٹ شوڈ بی فار انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اسکل ایک ایسی چیز ہے ایجوکیشن کے ساتھ جو آپ کو پر لگا کے فضا میں اڑا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کا نہیں، سلام کا جواب ایسے تھوڑی ہوگا۔ السلام علیکم۔ چہرے پہ مسکراہٹ، دانت نظر آنے چاہیے، چاہے آج برش کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، مسکراہٹ کے ساتھ۔ لیٹس ٹرائی اگین۔ اور جب آپ ایسے سلام کا جواب دیں گے آپ کے اپنا بھی دل خوش ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ آپ ان کے ساتھ ملاتے ہیں وہ آپ کا پورا وجود ہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کا ہاتھ دبا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، ملانا اور ہلانا اپنے خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا انداز۔ تو ہاتھ ملانے سے بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو لیٹس ٹرائی اگین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ انگلش میری وجہ شہرت ہے، اور انگلش کی وجہ سے میں نے اپنی امی سے پھینٹیاں بھی کھائیں، مار بھی کھائی، اسکول سے بھی بھاگتا رہا کہ کسی طرح انگلش سے میری جان چھٹ جائے۔ اور میں یہ دعا کرتا تھا کہ اگر انگلش نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی انگلش نہیں ہوتا ہے۔ بعض کا آپ کی فیملی میں کوئی ایسی لڑکی یا لڑکا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جہاں مرضی میرا رشتہ ہو جائے اس کے ساتھ میں نے نہیں کروانا، اور اینڈ پہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ نہیں ہوتا ہے کزنس میں کہ جی بس اور جہاں مرضی ہو اس کے ساتھ نہیں کروانا۔ تو میرا رشتہ انگلش کے ساتھ ہو گیا، اور وہ ایسا تعلق جڑا۔ میں سٹارٹ کیا اسٹریٹ اکیڈمی سے، اور انگلش کو امپروو کیا، برش اپ کیا۔ انگلش کا جو بیل تھا اس کو سینگوں سے پکڑا۔ پہلے تو انگلش کا بیل مجھے بھگاتا رہا اور میں بھاگتا رہا، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ انگلش کو سیدھا کر لوں، کچھ سیکھ لوں، کچھ کر لوں، نہیں۔ لیکن جب اس بیل کو سینگوں سے پکڑا تو اس کے بعد پھر انگلش پہ میں نے ٹائم دیا بھرپور طریقے سے۔ میں نے برٹش کاؤنسل جوائن کی، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اسپوکن انگلش کے جو فر انگلش سکھانے والے کوچنگ سینٹرز ہیں ان کو جوائن کیا۔ 1-2 سال کی کہانی تھی کہ وہی بندہ جو انگلش سے بھاگ رہا تھا وہ کلاس میں کھڑا ہو کے انگلش پڑھایا کرتا تھا، اور یہ آغاز تھا۔ اور پھر کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، اور پھر یہی انگلش مطلب جس سے میں بھاگتا تھا اس نے مجھے لائف میں اتنی اپرچونیٹیز دیں۔ انگلش کی وجہ سے میری یعنی ہوتا ہے نا بعض کا آپ کی کوئی ایک خوبی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کئی خامیاں چھپ جاتی ہیں۔ تو انگلش کی ایک خوبی کی وجہ سے، انگلش بولنے کی خوبی کی وجہ سے میری اپنی کئی خامیاں جو تھیں ان کو لوگوں نے اوور لک کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک جگہ انٹرویو پہ گیا، اسپوکن انگلش ٹیچر کے لیے انٹرویو تھا، جن صاحب نے میرا انٹرویو لیا، بڑا اچھا انٹرویو لیا، کویسچنز کیے، اینڈ پہ مجھے چائے پلا کے کہتے کہ سر آپ نے دیکھا تو ہوگا جس طرح سے میں نے آپ کا انٹرویو لیا ہے، تو میری انگلش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے کہ سر میں بھی انگلش صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، میرا بھی یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے۔ تو جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ سی وی لے کے نہیں پھرتے، پھر آپ کا نام جو ہے وہ آپ کا نام آپ کا کام بتاتا ہے، اینڈ پیپل وانٹ ٹو ہائر یو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں۔ صرف 2-4 چیزیں یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے، جو بھی اسکل ڈیولپ کرنی ہے، اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے بعد جو بھی سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے دیٹ شوڈ بی فار انٹرنیشنل مارکیٹ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیٹ شوڈ بی فار انٹرنیشنل مارکیٹ، لوکل نہیں۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ اچھا میں یہ کروں گا کہ نہیں، جیسے کسی کا ہوتا ہے بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے میں اپنے محلے میں دکان کھولوں گا، وہاں پہ بچوں کو گولیاں ٹافیاں بیچوں گا، نہیں۔ ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج۔ تو آپ کی جو بھی سروسز ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے، مجھے یقین کریں، اور یہ سارا سفر اس طرح سے آغاز ہوا، کرتے کرتے میں انگلش سے آئلٹس پہ آ گیا۔ آئلٹس کا میں نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، ابھی میرے چینل پہ ماشاءاللہ ریسنٹلی یہ والا مجھے گولڈ بٹن جو ہے یہ ملا ہے 1 ملین سبسکرائبرز پہ۔ اور جب نہیں ملتا تھا تو شاہ جی آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں یہاں پہ آتا تھا اس بٹن کو دیکھتا تھا، مطلب میں یہاں 1-1.5 سال سے آ رہا ہوں، سو آئی یوز ٹو تھنک کہ ایک دن یہ میرے پاس ہوگا، اور اب میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے۔ اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اسکل، نالج۔ میرے ساتھ میرے کزنز ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کی ایجوکیشن مجھ سے آگے ہے،
کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے, کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کسی نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, لیکن اسکل ایک ایسی چیز ہے ایجوکیشن کے ساتھ جو آپ کو پر لگا کے فضا میں اڑا سکتی ہے. بالکل. اور ہم جس اسکل کی بات کریں گے وہ ہے انگلش بولنا. اب مجھے یہ بتائیں, انگلش کا نام سنتے ہی کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جس کو کوئی غش پڑنے والی علامات شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا, آپ کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ انگلش لینگویج اینڈ کمیونیکیشن سکلز کا کورس کریں گے. جب تک انگلش آپ کے لیے پتہ ہے کب تک مشکل ہے؟ جب تک آپ انگلش بولتے نہیں. جب آپ انگلش کی ٹانگیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ انگلش کا مرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں سے آپ کی لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آج اگر آپ غلط لینگویج بولیں گے تو کل آپ ٹھیک لینگویج بولیں گے. آپ سب لوگ جب چھوٹے تھے, جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا, روٹی کو کیا کہتے تھے؟ دیکھیں اور بھی بہت سارے ورڈ. جا کے اپنی امی سے پوچھیں, جا کے اپنے ابو سے پوچھیں کہ میں اس کو کیا کہتا تھا. میرا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو میرے والد مجھے سنایا کرتے تھے. کہتے تم ایک سڑک پہ جا رہے تھے, تمہارے پیسے گر گئے, تم نے گھر آ کے کیا کہا تھا؟ ابو میں سڑک پہ جا رہا تھا, میرے ہاڑے پیہے گر گئے. وہ انہوں نے مجھے بار بار سنایا, ابو میں سڑک پہ جا رہا تھا, میرے ہاڑے پیہے گر گئے. تو وہ ہم لوگ کہاں سے چلے, اور اپنی زبان جو ہے اب ہماری کتنی اچھی لینگویج ہے. تو بالکل اسی طرح سے انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے انگلش. اور جب آپ کو انگلش بولنی آ گئی, ایک اتنا پاورفل ویپن ہے, تو پھر آپ لوکل نہیں رہیں گے, پھر آپ گلوبل ہو جائیں گے. پھر آپ کی سکلز جو ہیں وہ لوکل نہیں رہیں گی. میرے پیچھے انڈین پنجاب لگا ہوا ہے, میرے پیچھے انڈیا کے بہت سارے لوگ لگے ہوئے, ہمیں آئلٹس کروا دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اس وقت آتی ہیں جب گریجولی آپ اپنی سکلز اور نالج دونوں کو امپروو کرتے ہیں, اور پھر آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کے لائق ہوں. یعنی ایک چیز یاد رکھیے گا, داؤ نہیں لگتا کسی کا بھی. آج کل کے دور میں اگر ماشاءاللہ 3.5 ملین سبسکرائبرز ہیں, تو یہ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. آپ دے نہیں سکتے دھوکہ جب تک آپ کے اندر, یعنی وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کی فوڈ میں ٹیسٹ ہوگا تو لوگ کھائیں گے, دھوکہ لوگ نہیں کھائیں گے. آپ کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو خود کو کہتے ہوں گے جی ہم سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہی کوئی نہیں ہے. بیچاروں کی اپنی موٹیویشن ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے. خود کہیں گے جی میں آئلٹس کا گرو ہوں, میں انگلش کا گرو ہوں. وہ سو کالڈ ہے, ان کو خود کو گرو کہنا پڑتا ہے. سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ مجھے کہنا پڑے جی میں انگلش کا گرو ہوں. مطلب گرو تو وہ ہے جس کو لوگ کہیں نا کہ یہ انگلش کا گرو ہے, اس کا کام بتائے. نام اور کام جب آپس میں جڑ جائے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو پھر ہماری کلاس میں کیا ہوتا ہے, مزے کی چیز. انشاءاللہ یہ پہلے سیمسٹر کے بعد میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا. ہر 5 منٹ کے بعد ایک کہکا لگے گا, ہر 3 منٹ کے بعد ایک کہکا لگے گا, ٹھیک ہے. اور سب لوگ ہنسیں گے, اور انگلش میں ہنسیں گے, انگلش پہ ہنسیں گے اور انگلش میں ہنسیں گے. اور اس سے انشاءاللہ جب آپ کو یہاں پہ بلایا جائے گا, پریزنٹیشن ہوگی, سٹارٹ میں آپ کو لگے گا کہ شاید میں یہاں نہیں آ پاؤں گا, شاید یہاں آ کے کچھ ہو جائے, میں گر جاؤں. لیکن اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ یہاں آ کے لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے, یہاں آ کے سنبھلیں گے, پھر جب آپ واپس جا کے دوسری دفعہ آئیں گے تو پھر آپ لڑکھڑاتے ہوئے نہیں آئیں گے, پھر آپ یوں آئیں گے. زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, کامیاب ہونے کے لیے ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. اگر ایک خاتون اچھی روٹی بناتی ہیں تو وہ روز روٹی بناتی ہیں, ان کی روٹی گول بھی ہوگی, میں بناؤں گا میری گول نہیں ہوگی. ہاں برتن میں اچھے دھو لیتا ہوں, that is something else, okay. تو ریپیٹیشن از دا مدر آف لرننگ. تو جب آپ یہاں پہ ایک دن آئیں گے, دوسرے دن آئیں گے, آپ پریزنٹیشن دیں گے, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو کمفرٹ دیں گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا انگلش ایک ایسی زبان ہے جو آپ کے لیے انٹرنیشنل دروازے کھول دے گی. اور انشاءاللہ آپ میں سے لوگ ہوں گے, دیکھیں میں آج 2022 میں 1 نومبر میں یہ بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ 2025 میں 26 میں 27 میں آپ لوگ ہی ہمیں فون کریں گے, آپ لوگ ہی بتائیں گے. اور یہ جو کورس ہے تعلیم ممکن کا, یہ وہ کورس ہے جس کو کرنے کے لیے لوگ شام میں کلاسز ڈھونڈتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ پہ جی یہاں پہ میں کمپیوٹر کورس کرنے جا رہا ہوں, یہاں پہ میں فر انگلش کورس کرنے جا رہا ہوں, اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اچھے ٹیچر پھر بھی میسر نہیں آتے. لیکن یہاں پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ, جب آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جب پہلی دفعہ تعلیم ممکن کا آئیڈیا انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میرے منہ سے وہ صحیح والا نکلا, واو دیٹس امیزنگ, واو. اچھا واو کہتے ہوئے نا چہرے کا زاویہ اور ہاتھ بھی ہلائیں, ذرا بولیں واو.
یہ ہو گیا واو. ہاں کچھ لوگ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں کیوٹ سٹائل میں کہیں یہ طرح نکال دیتے ہیں ڈرانے والا. واو. alright let's try again. اوکے میری بات سنیں. اچھا اس دفعہ آپ نے بولنا ہے واو غصے میں. بولیں ذرا غصے میں واو. اچھا اب بولنا ہے رومانٹکلی واو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ فون جب آتا ہے کال اٹھاتے ہیں کیا ہوتا ہے نمبر دیکھا ہیلو, اور وہی لوگ فون اٹھاتے ہیں نمبر دیکھتے ہیں ہیلو. سی اب ایک ہیلو وہ تھا ایک ہیلو یہ ہے اور ساتھ ہی دور نکل جاتے ہیں کہیں. اوکے سو یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن سکلز کا جو ہمارا کورس ہے اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں گے کس بات کو کس طرح کہنا ہے, کس بات کا کیا مطلب ہے. بعض اوقات ہاں میں نہ ہوتی ہے, نہ میں ہاں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. واپس آؤں گا بات ختم کرنے سے پہلے. تعلیم ممکن ایک ونڈرفل پروجیکٹ ہے. تقریباً پچھلے 1.5 سال سے میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور تعلیم ممکن جو ہے اس نے بہت سارے یعنی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کی زندگی بدلی ہے. تعلیم آپ کی ماشاءاللہ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. ہم لوگ یہ نہیں کہتے تعلیم ضروری نہیں ہے, انتہائی ضروری ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہے یعنی آپ کو جو چیز آپ نے اپنی ایجوکیشنل لائف کے 4-5 سال کے بعد دھکے کھا کے سیکھنی ہے وہ ہم آپ کو آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہاں سے سکھا کے بھیجیں گے. اور انشاءاللہ ایک دن فیوچر میں کوئی 15-20 سال کے بعد جب آپ لوگ کسی مقام پہ پہنچ گئے ہوں گے, سکون سے آپ کے ہاتھ میں کافی کا مگ ہوگا, کافی کا سپ لے رہے ہوں گے, اور پھر آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تعلیم ممکن کا یہ پروجیکٹ یاد آئے گا, اور پھر دل میں آئے گا کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا تو فاؤنڈیشن نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. تھینک یو ویری مچ.